ہم اپنے تئیں بڑے چیمپئن بن جاتے ہیں اگر دن بھر کی ہم چند منٹ کی نماز ادا کرتے ہیں تو یہ جو چند منٹ کی نماز ہے، اگر آپ صبح کے فرائض کو دیکھیں تو 2 فرض پڑھنے پہ آپ کو 2 منٹ لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی جماعت کے ساتھ ہیں، کوئی قاری صاحب ہیں، کوئی حافظ صاحب ہیں جو اچھی قرت کے ساتھ اس کو پڑھ رہے ہیں، تو حد مار کے 5 منٹ تک لے جائیں گے۔ ظہر کے فرائض دیکھیں، وہ بھی حد مار کے 3 سے 4 منٹ کے ہوتے ہیں۔ عصر میں بھی یہی معاملہ ہے، مغرب کے بھی یہی معاملات ہیں۔ یہ چند منٹ کی نماز ہے۔ جو ہمارے فیصلے ہونے ہیں، جو ہماری کتاب لکھی جا رہی ہے، وہ صرف اس چند منٹ کی نماز کی نہیں لکھی جا رہی ہے، یا وہ اس چیز کی نہیں لکھی جا رہی کہ جس شخص نے صاحب نصاب، صاحب حیثیت ہونے کے ساتھ ساتھ حج کر لیا، 8-10 عمرے کر لیے، تو جس کے پاس پیسہ ہے وہ تو جا کے کرے گا۔ ہم جب عمرے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں تو حتیم کے پاس بھی نہیں جانے دیا جاتا، لیکن جب کوئی یہاں سے وی آئی پی چلا جاتا ہے تو وہ حجر اسود کو بھی جا کے چوم لیتا ہے، وہ خانہ کعبہ شریف کے اندر بھی چلا جاتا ہے۔ تو جس کے پاس پیسہ، زور اور طاقت ہے، وہ کعبہ شریف کے اندر بھی چلا جاتا ہے، وہ حتیم کے اندر جا کے نوافل بھی ادا کر لیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی پتہ چلا کہ اس کے اوپر بھی کوئی معاملات کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ کے معاملات ہیں تو جتنے امیر لوگ دیکھ لیں، وہ سارے امیروں کی بات نہیں کر رہا۔ یہ جب ہم کوئی بھی بیان کرتے ہیں، جب ہم لفظ علماء استعمال کرتے ہیں تو ہم اگر کوئی نفی والی بات کریں تو علماء سو کی کرتے ہیں، اگر کوئی حق والی بات کرتے ہیں تو علماء حق کی کرتے ہیں، اس میں سارے شامل نہیں ہوتے۔ تو عمرہ میں سارے ایک جیسے نہیں ہیں، اچھے لوگ بھی شامل ہیں، لیکن کئی امیر لوگ ایسے ہیں کہ وہ سارا دن لوگوں کے گلے کاٹتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، لوگوں کا حق تلف کرتے ہیں، اور شام کو اگر وہ پیسے لٹانا شروع کرتے ہیں زکوٰۃ کی صورت میں، تو یہ زکوٰۃ کیا اللہ کے ہاں قبول ہوگی؟ تو ایسی زکوٰۃ تو قبول نہیں ہوگی، وہ جتنا مرضی اس میں سے حصہ نکالتے رہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو جتنے معاملات ہم کر رہے ہیں، جو چند منٹ کے ہیں، جن کے اوپر زیادہ وقت نہیں لگ رہا۔ رمضان شریف پورے سال میں آتا ہے تو یہ دیکھ لیں 30 دن کے روزے ہوتے ہیں۔ تو اب اس 30 دن کے اوپر تو ہماری زندگیوں کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ 60-70 سال کی زندگی والا شخص، وہ اس معاملات پر اس کا اگر فیصلہ ہونا شروع ہو جائے کہ جو اس نے اپنی ساری 60-70 سال کی زندگی میں ہاتھ مار کے 5 سال کے روزے رکھ لیے ہوں گے، شاید یہ بھی نہ بنتے ہوں۔ ٹوٹل اتنے سے عرصے کے اوپر آپ کے سارے معاملات نہیں ہوں گے۔ اصل چیز ہوگی کہ آپ کے اعمال کیا ہیں۔ یہ جو ہم نے سمجھ لیا نا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ کل اسلام ہی ہے، یہ کل اسلام نہیں ہے۔ یہ اسلام کا پوائنٹ آف انٹری ہے، یعنی کہ داخلے کا راستہ۔ اس کو انگریزی میں پورٹل بولا جاتا ہے، پورٹل کہتے ہیں داخلے کے راستے کو۔ آپ روز پیر ہاؤس میں آتے ہیں، آپ اس دروازے سے گزر کے یہاں تک آتے ہیں، لیکن آپ میں سے کوئی شخص یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میں نے پورا پیر ہاؤس پھر لیا ہے، کیونکہ آپ آتے ہیں اور اس دسترخوان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ پیر ہاؤس بہت بڑا ہے، پیچھے بھی ہے۔ جب تک آپ پورا جا کے نہیں گھومے پھریں گے، آپ یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ میں نے پورا پیر ہاؤس دیکھ لیا۔ تو اسلام بھی صرف یہ ارکان اسلام تک محیط نہیں ہے کہ آپ نے ارکان اسلام کی ادائیگی کر لی تو آپ کہیں کہ جی میں نے اسلام پر پورا عمل پیرا ہو گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام دراصل عمل کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا کہ آیام ورکہ پڑھی جاتی ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، لیکن یہاں تک بیان کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کوئی یہ نہیں بتاتا کہ اسلام کے لفظی معنی کیا ہیں۔ اسلام کے لفظی معنی ہے حکم برداری کے۔ تو اگر آپ ان الدین عند اللہ الاسلام کی تشریح کریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دین اللہ کے نزدیک حکم برداری ہے۔ جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ آپ قرآن کریم میں جا کر دیکھیں تو صرف یہ 5 احکامات نہیں ہیں جن کی ہم بجاوری کر کے ماتھے پہ محراب سجا کے۔ میں کل ایک بڑی زبردست سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کہ کسی شخص نے لکھا کہ حاجی بننے پر 15 لاکھ روپے لگتا ہے۔ کتنے لگتا ہے؟ 15 لاکھ روپے۔ ابھی دور کی بات ہے، یہ عام حج کی بات کر رہا ہوں۔ جو وی آئی پی حج کرے گا 20-25 لاکھ روپے لگائے گا۔ تو شخص لکھتا ہے کہ حاجی بننے پر 15 لاکھ لگتا ہے، لیکن انسان بننے پر کوئی پیسے نہیں لگتے۔ لیکن ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ 15 لاکھ لگا کے حاجی بن جاؤں، انسان بنوں یا نہ بنوں۔ تو جب آپ کو
بروز محشر اٹھایا جائے گا تو یہ ارکان اسلام ضرور پوچھے جائیں گے کہ نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. تو نماز کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں. وہ قادر مطلق ہے، اس کی نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں پڑھیں گے معاف کر دے گا. روزے اس کے لیے رکھ رہے ہیں، کیا پتا میرا منہ باندھنا اللہ کو پسند ہی نہ آئے، اور جو ایک کھوجے مار ہو جو روزہ نہ رکھتا ہو اس کا کوئی عمل اللہ کو پسند آ جائے تو لہٰذا میرے روزے واپس ہو گئے، بات عمل کی آ جائے گی. تو یہ جو چیزیں ہم اپنے تئیں سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے چیمپئن بن جائیں گے، ہم یہ عمرے حج ادا کر کے سارے معاملات کلیئر ہو جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا. اگر اعمال درست نہیں ہیں، پورا اسلام آپ نے نہیں پھرا، پورا اسلام نہیں سیکھا، تو پھر یہ جان لیجیے یہ تمام عبادات آپ کے منہ کے اوپر دے ماری جائیں گی. قرآن میں انہی عبادات کا ذکر ہے کہ جس میں دغا ہے، دروغ گوئی ہے، فراڈ ہے، یعنی کہ اللہ کے ساتھ بھی فراڈ کیا جا رہا ہے. کہ یہاں پر ہم لوگوں سے پیسے ہتھیاتے ہیں، چاہے جس طریقے سے چوری کریں، ڈکیتی کریں، رازنی کریں یا کسی کے ساتھ فراڈ کریں، اس سے جو پیسے بچتے ہیں اس کے بعد ہم عمرے پہ چلے جاتے ہیں. یعنی کہ جیسے اللہ کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا تھا اور یہ میرے پاس عمرے کے لیے آ گیا. لہٰذا خالی ارکان اسلام پہ نہ جائیں. ارکان اسلام پر دین پورا محیط نہیں ہے، دین قرآن پر محیط ہے. اور اگر آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں تو یہ صرف 5 ارکان آپ کو ملتے ہیں کہ یہ صرف 5 ہیں. اس کے علاوہ جو 95% دین ہے وہ قرآن میں موجود ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے اعمال کی طرف بھی توجہ دیں. خالی نمازیں روزے رکھنے سے معاملہ نہیں ہوگا. بھوک پیاس کا عمل، نگاہ میں حیا نہ ہوئی تو کسی کام کا نہیں رہے گا.